بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ہر دفعہ ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتے ہیں جن کے زرعی خیالات سے آپ سب مستفید ہوتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو جامعہ آزاد جموں کشمیر شعبہ اردو میں لیکچرار ہیں اور 2014 سے لے کر اب تک پاکستان ریڈیو آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کے ہاں کمپیئر ہیں اور کیٹیگری اے پلس اور بیسٹ کمپیئر کا ایوارڈ بھی ریڈیو پاکستان کی جانب سے حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے جامعہ کو مادر علمی، علم کی ماں۔ آزاد کشمیر کا ایک المیہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو یونیورسٹی ہے اس کو اپنے قیام سے لے کر اب تک 45 برس گزر چکے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں آئے روز نئی جامعات کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اس جامعہ کی جو افادیت ہے، اہمیت ہے، اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی کے مسائل کیا ہیں؟ آزاد کشمیر یونیورسٹی اپنی گروتھ میں کم کیوں ہوئی، رکی کیوں، اور آزاد کشمیر یونیورسٹی کے دیگر مسائل کیا ہے یا اس کا مستقبل کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب کو۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ نواز صاحب، آپ نے مدعو کیا کشمیر ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم پر، آپ کے شکر گزار ہیں۔ سر، آپ جامعہ میں کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں، آپ ایک علمی ادبی شخصیت بھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ جامعہ آزاد جموں و کشمیر اس وقت تعلیمی اعتبار سے، تعلیم کے معیار کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے اور اپنے مکانیت کے اعتبار سے درست سمت میں رواں دواں ہے؟ یہ مختلف پہلو ہیں جن پر آپ نے ایک ہی سوال میں جمع کر دی ہیں، ان پر جدا جدا اور بڑی مفصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ جامعہ آزاد جموں کشمیر آزاد کشمیر کی پہلی یونیورسٹی ہے جس کا قیام 1980 میں جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور اب تک اس سے بے شمار دنیا مستفیض ہو کر، بلکہ بہت ساری دنیا تو ایسی ہے جو اس تعلیمی ادارے سے مستفیض ہوئی، پھر وہ مختلف عہدوں مرتبوں پر فائز ہوئی اور اس کے بعد ریٹائر ہو چکی ہے، اور ایک تعداد تو ایسی بھی ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ تو تقریباً نصف صدی کا قصہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو آزاد کشمیر یونیورسٹی کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ ایک تو اس کے مالی مسائل ہیں، دوسرا اس کے ساتھ جو تعلیمی اعتبار سے جو گریڈنگ ہے پوری دنیا میں وہ مسائل ہیں، پھر طلباء کے امور کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جامعہ پوری کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن پوری کر نہیں پا رہی۔ فیکلٹی کے اعتبار سے بہت سے مسائل ہیں، تو کئی مسائل ہیں اور ان کی ہر مسئلے کی الگ الگ اپنی اپنی وجہ ہے کہ مجموعی طور پر آپ کسی سے بھی اس وقت یہ بات شاید نہیں سنیں گے کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، بلکہ ہر ایک کی زبان پر الفاظ یہی ہیں کہ یہ اس وقت شدید مسائل کا شکار ہے۔ اس سے تو سر، ایک وقت ہوتا تھا کہ آزاد کشمیر جو یونیورسٹی ہے وہ ایٹ لیسٹ پاکستان کی یونیورسٹیز میں رینکنگ میں نمبر 1 2 3 پر بھی رہی ہے۔ یہ ایک وقت ہوتا تھا جب یونیورسٹی اپنے اتنی زیادہ کوانٹٹی نہیں تھی طلباء کی، بی ایس پروگرامز شروع نہیں تھے، لیکن یونیورسٹی کا جو معیار تھا تعلیم کا وہ بہتر تھا۔ آج ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے، جو پبلیکیشنز ہیں، وہ کسی جگہ پر بھی سٹینڈ نہیں کرتی؟ یہاں تک کہ ہمارے پڑھے ہوئے بچے جب پاکستان کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا دیگر باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو ایک بڑا نام پیدا کر لیتے ہیں اپنا ان یونیورسٹیز کی۔ اس یونیورسٹی کی سطح پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل میں ریسرچ ایک بالکل ہی مختلف چیز ہے۔ ہمارے ہاں جو اس وقت تدریسی نظام ہے، اس میں صرف جامعہ کے عام بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یار یونیورسٹی تو بالکل اٹانومس باڈی ہوتی ہے اور اس سے کیا مسئلہ ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری حدود و قیود ہیں کہ جن کی بنیاد پر یونیورسٹی بہت سارے ایسے فیصلے نہیں کر سکتی کہ جو اسے کرنے چاہیے۔ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے پابند ہیں، ایکٹ کے اعتبار سے آپ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پابند ہیں، پارلیمنٹ کے آپ پابند ہیں، بہت سارے فیصلے آپ نہیں کر پاتے۔ پھر کیونکہ ریاست کا پریزیڈنٹ ہی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا ہے، اور سینڈیکیٹ کے جو سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے با اختیار ادارہ ہے، اور اس کی ہیڈشپ ان کے پاس ہوتی ہے،
اب کیونکہ یہ ایک اس طرح کی صورت حال ہے کہ جس میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں یونیورسٹی میں فیصلہ سازی کے لحاظ سے. پولیٹیکلی پریشر بھی یونیورسٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے. پولیٹیکل پریشر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی دیگر تمام یونیورسٹیز کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ہونا چاہیے یہ، حالانکہ یہ ایسا ادارہ ہے جہاں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا میں جس طرح آپ نے کہا نا ریسرچ میں مسائل ہیں، ریسرچ دنیا میں ہو کس طرح رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی گورنمنٹس بہت بڑی سطح پر جامعات کو فنڈ نہیں کرتی. وہ جامعات کو فنڈ کرنے کے طریقے ہی مختلف ہیں. مثلاً ہوتا یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے ہاں وہ ایم او یوز سائن کرتا ہے، کولیبریشنز بناتا ہے مختلف شعبوں کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ اور مختلف اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کہ جنہیں تحقیق چاہیے. اب اس چیز کو مد نظر رکھ کر پھر وہ اپنے ہاں اسٹوڈنٹس کو انٹیک کرتا ہے. اسی کی بنیاد پر تمام ریسرچ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اسی کی بنیاد پر تحقیقی مقالے لکھے جاتے ہیں اور ان تحقیقی مقالوں کو سپانسر کیا جا رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی انڈسٹری کی طرف سے، کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. آپ آزاد کشمیر یونیورسٹی کا معاملہ دیکھیں گے تو یہاں یہ عمل تقریباً صفر ہے نہ ہونے اور نہ ہونے کے برابر ہے. اب جب یہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس سپانسرڈ ریسرچ تو ہے ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب فنڈ بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اب جب فنڈ نہیں آ رہا، مثلاً میں آپ کو اگزامپل دوں، یونیورسٹی آف شکاگو میں اس وقت پاکستان میں یہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں کشمیری ہے، سرائیکی ہے، ہندکو ہے، پہاڑی ہے، اس کو لیندا خاندان ہم کہتے ہیں. جی. یونیورسٹی آف شکاگو کے پاس $2 لاکھ کا پروجیکٹ ہے. یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لیندا خاندانوں کے اوپر ریسرچ کروا رہے ہیں اور 5 لوگ اس پر کام کر رہے تھے. ایک کو میں جانتا تھا کہ وہ پاکستانی ہیں، پنجاب سائڈ سے ہیں، اور وہ $2 لاکھ کا پروجیکٹ ہے اس سپروائزر کے پاس اور اس نے اپنے ساتھ 5 اسکالر رکھے ہوئے ہیں جو اس پروجیکٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی سپروائزر کوئی پروجیکٹ ون کرتا ہے یا کسی بھی ادارے سے کوئی پروجیکٹ لیتا ہے تو ایک بڑی رقم اس کے ساتھ آتی ہے. اس رقم کا ایک شیئر جو ہے وہ اسکالر کو چلا جاتا ہے جو ریسرچ کرے گا، ایک حصہ سپروائزر کو چلا جاتا ہے اور ایک حصہ چلا جاتا ہے یونیورسٹی کو. ایک طرح سے آپ دیکھیں تو جامعات کے اندر جو فیکلٹی ہے وہ یونیورسٹی سے لے نہیں رہی ہوتی بلکہ یونیورسٹی کو کما کر دے رہی ہوتی ہے. اس تناظر میں ایک تو یہ ہے نا کہ اسٹوڈنٹ آئے، آپ نے انہیں ایڈمیشن دیے اور ان کی فیس آئی، یہ ایک الگ چیز ہے. سر آزاد کشمیر یونیورسٹی میں تو سارا دار و مدار اسٹوڈنٹس کی فیس پر چلتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی فیس یہاں پر کم ہونا تو دور کی، معافی ہونا تو دور کی بات، کم بھی ایک پیسہ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی فیس کی مد میں نہیں چھوڑتی ہے اور اسٹوڈنٹ سے فیس پوری لیتی ہے. ڈگریز کی مد میں، ڈی ایم سیز کی مد میں، تھیسس کی مد میں، آئے روز جو ٹرانسپورٹ کی مد میں یونیورسٹی اتنا فنڈ لیتی تو ہے، لیکن اس فنڈ سے واپس ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، آؤٹ پٹ ہمارے پاس نہیں نکل رہی کہ ہم کہیں گے یہ ہماری یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہے اور یہ ہم نے کیا. دوسری جو بات سر آپ نے کی کہ باہر کی دنیا میں پروجیکٹ ملتے ہیں، ہمارے ہاں سپروائزر ہمارے یا ہمارے آفیشلز نالائق ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو طریقہ نہیں آ رہا فنڈز لینے کا. یہ کیا وجہ ہے بیرون دنیا فنڈز دے نہیں رہی ہمیں؟ نہیں، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے سپروائزر جو ہیں یا ہمارے ریسرچر یا ہماری فیکلٹی لائق نہیں ہے، بالکل لائق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سوچ ہے جس کو ہم بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. وہ بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ گورنمنٹ جامعہ کے اندر سوچ موجود ہے بیوروکریٹک مائنڈ یہ سیٹ، مجموعی معاشرے کا المیہ ہے. استاد کے لیے بھی ظاہر ہے جامعہ اس سے باہر کی چیز تو نہیں ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ مقولہ کیا آپ کے ہم سب کے کانوں تک نہیں آیا کہ یار سرکار کے تو کتے بھی بہتر ہوتے ہیں. جی. اب یہ اتنی منفی اور زہر آلود سوچ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے کسی سرکاری نوکری میں چلے جائیں اور اس کے بعد دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا اور آپ نے ساری زندگی تنخواہ پر گزارا کرنا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے معاشرے کا مجموعی المیہ ہے. تو کیا اس کا اثر جامعہ پر نہیں ہوا ہوگا؟ یقیناً ہوا ہوگا. پچھلے 40 سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں اسی سوچ کے ساتھ جامعہ کی فیکلٹی اور نان فیکلٹی جو ہے وہ کا پارٹ بنی. اب اس نے تو وہی کام کرنا تھا جو وہ کر رہی ہے.
اس وقت اگر آپ میرے پاس صحیح اعداد و شمار نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے 32-33 شعبہ جات میں سے شاید ہی کوئی 2-4-10 لوگ ہوں جن کے پاس کوئی پروجیکٹس ہوں، ورنہ باقی کسی کے پاس سر کوئی 10 بھی پروجیکٹ بہت نہیں زیادہ آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ پروجیکٹ کی مد میں آپ کو HSC جب اپروو کرتی ہے آپ کا پروجیکٹ، تو آپ ذرا پروجیکٹ بنا کر بھیجتے ہیں تو HSC اس کو اپروو کرتی ہے، آپ ان کرتے ہیں. ہمارے پاس شاید میں نے آپ سے جو گزارش کی وہ یہی کی کہ شاید ہمارے جو فیکلٹی ہے اس کے پاس ابھی ایکسپوجر کی کمی ہے یا ویژن کی کمی ہے، وہ اس طرح کے پروجیکٹس اٹھاتے ہی نہیں جو اس وقت ماڈرن دنیا میں چلتے ہیں. ریجیکٹڈ کوڈز ہیں اور ریجیکٹڈ چیزوں کو اٹھا کر اور ریسرچ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شاید وہاں سے HSC ان کو فنڈ نہیں کرتی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سپروائزری پورا اسٹرکچر ہے اس کا ایک بڑا حصہ اس ریسرچ کی طرف نہیں جانا چاہتا. جو جانا بھی چاہتا ہے وہ جا نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جامعات کا جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر ہماری جامعہ کا جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، وہاں ایک ٹیچر کم اور کلرک زیادہ ہے. مثلا ایک شعبہ ہے، اس شعبے میں 5-6-8 فیکلٹی ممبر ہیں، 25 قسم کی کمیٹیاں ہیں جن کے وہ رکن ہیں، اور بہت سارے کام. مثلا رزلٹ جو ہے، ایک تو یہ نا کہ آپ نے پیپر بنانے ہیں، پیپر چیک کرنے ہیں، ایوارڈ لسٹ بنانی ہے، یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے علاوہ درجنوں قسم کے کلیریکل کام ہیں جو کہ آپ کی فیکلٹی نے کرنے ہیں. اب ایک شخص جو کہ فعال ہے، کام کر سکتا ہے، ذہن میں آئیڈیاز بھی ہیں، لیکن انتظامی اعتبار سے اسے اتنے امور میں الجھایا ہوا ہے کہ وہ وقت ہی نہیں نکال پاتا. معذور کر دیا اس کو، وہ بالکل وقت نہیں نکال پاتا. اور یہی نہیں ہوا ہماری یونیورسٹی میں، جو آزاد کشمیر یونیورسٹی ہے، اس میں دیکھیں جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹس آف ویو سے جو ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہیں، اس وقت ڈائریکٹر فائنانس جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ وہ SCA کر کے آئے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر کے آئے ہیں، جو اس وقت ڈیسر کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اس اعتبار سے ریسرچ کے اعتبار سے ٹھیک ہیں؟ جو رجسٹرار بیٹھے ہیں، جو اسسٹنٹ انتظامیہ جو ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسیشن بھی بنی ہوئی ہے، وہ اس کا ایک الگ موقف ہے. آسا بنی ہوئی ہے یونیورسٹی میں، ایکڈیمک اسٹاف، اس کا ایک الگ ایک ڈھانچہ ہے. کیا جس طرح سے آپ نے کہا کہ یونیورسٹی تو اٹانومس نہیں ہے، لیکن جو یونین الیکشنز آپ کرتے ہیں، جو آپ ٹیچرز الیکشن کرتے ہیں، کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے ہماری یونیورسٹی تباہ ہو جائے گی، ہم اس کو الگ الگ کریں اور جس کا کام اسی کو ساجے اسی کو دیا جائے. یہ شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے، بنیادی طور پر تو یہ قانون کا مسئلہ ہے. جب آپ SOPs نہیں بنائیں گے، جاب ڈسکرپشنز طے نہیں ہوں گی، ایکٹ بناتے وقت اس کے اندر لوپ ہولز چھوڑ دیے جائیں گے، تو اس کے بعد میں یہ کیسے مطالبہ کر سکتا ہوں کہ اس لوپ ہول کا میں استعمال نہ کروں یا آپ استعمال نہ کریں؟ یقیناً کریں گے. بھائی کسے اگلا گریڈ اچھا نہیں لگتا، کسے عہدہ اچھا نہیں لگتا، یا کسے مرتبہ اچھا نہیں لگتا. SOPs طے کون کرے گا؟ بھائی SOPs تو آپ کا پارلیمان طے کرتا ہے نا. بھائی یونیورسٹی ایکٹ یونیورسٹی نے تو نہیں بنانا، لیکن پارلیمان کی تو یونیورسٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ جو ہمارا مالی سال گزرا اس میں تقریباً 22 ارب روپے جو ہیں وہ لیبس ہوئے ہمارے پاس، لیکن اس میں سے یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے، جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ان کی ذمہ داری تھی وہ گورنمنٹ سے فنڈ لیتے، 22 ارب واپس نہ جانے دیتے. لیکن یونیورسٹی نے اس کا مطلب ہے جو اوپر بیٹھے ہیں یونیورسٹی میں، ان کی دلچسپی ہی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے سب کچھ، ان کو تنخواہیں ملیں، ان کو مرات ملیں، ان کو کیا ہے، کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. وگرنہ یہ 22 ارب میں سے وہ 2-4 ارب تو یونیورسٹی لے سکتی تھی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی یونیورسٹی کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں بچے. ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹی نے کوشش نہیں کی. مثلا ہمارے ہاں یونیورسٹی نے بہت کوشش بھی کی، اور پیچھے تقریباً 40 کروڑ روپے حکومت سے ایک گرانٹ یونیورسٹی نے وصول بھی کی تھی. وہ ظاہر ہے یونیورسٹی کی انتظامیہ یا ذمہ دار لوگ، یا وہ لوگ کہ جو حساس دل رکھتے ہیں، جن کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور یہ خراب ہو رہا ہے، تو انہوں نے ایفرٹس کی اور یونیورسٹی کو ایک چاہے کسی بھی درجے کی صحیح لیکن ایک معقول گرانٹ مل گئی. اصل میں جب پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بنتی ہیں دنیا میں، کوئی بھی جب بھی پبلک سیکٹر ادارہ بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایک بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے آپ کے اینول بجٹ میں. کوئی بھی یونیورسٹی جب بنی، آزاد کشمیر یونیورسٹی جب بنی 1980 میں، تو شاید 82 یا 83 میں حکومت آزاد کشمیر نے 35 لاکھ روپے اس کے لیے ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا. یہ شاید راٹھور صاحب کا دور تھا، یا 92 میں میرے خیال سے، ہو سکتا ہے میں سن غلط بتا رہا ہوں، لیکن 35 لاکھ روپے
حکومت آزاد کشمیر نے اس کا بجٹ الاٹ کیا اور یہ ہر سال یونیورسٹی کو 35 لاکھ روپے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن تب سے لے کر اب تک 35 لاکھ ہی ملتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ہر طرف، تب ہمارے پاس 8 ڈپارٹمنٹ تھے، آج ہمارے پاس 32 ڈپارٹمنٹ ہیں، تو پھر بجٹ اس 35 کا، اگر 8 کا 35 ہے تو 35 کو 4 سے ملٹیپلائی تو کریں۔ آج وہ شاید تقریباً 70-80 کروڑ روپے بننا چاہیے۔ یعنی اگر آپ اس کو ڈی ویلیویشن کے ساتھ یا روپے کی پوری قدر کے ساتھ آج اگر ملٹیپلائی کریں، جو 35 لاکھ اس وقت دیا گیا تھا اور آج کتنا بننا چاہیے، تو شاید یہ رقم وہ تو کیا اربوں کے قریب۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یونیورسٹی میں اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے مالی وسائل کم ہیں؟ کم نہیں، ختم ہیں ابھی تو۔ اور اس پر آسا جو ہے وہ کوئی کام کر رہی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرح یونیورسٹی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی؟ یہ ایک بہت منفی سوچ ہے حق نواز، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ طے کر لیں کہ ہر چیز احتجاج یا ہنگامے یا رد عمل کی سیاست کے ذریعے ٹھیک ہو۔ لیکن جامعہ کے اساتذہ نے احتجاج کیا، تاریخ میں پہلی بار اپنی تنخواہوں کے لیے ایک احتجاج کیا 2023 میں۔ ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو تنخواہ دار وہ طبقہ ہوتا ہے جو یکم سے یکم کے حساب کتاب میں چلتا ہے، آپ اسے 10 دن 20 دن 15 دن اس کی تنخواہ جب آپ لیٹ کر دیں گے تو ظاہر ہے اس نے چیخنا چلانا تو ہے۔ اب یہاں بات تو یہ تھی کہ 2018 میں جب آئینی 18ویں ترمیم ہوئی ہے، 17-18 میں آئینی ترمیم کے بعد جامعات کے تمام حقوق منتقل کر دیے گئے تھے اکائیوں کو۔ تو جس طرح پنجاب کی تمام جامعات صوبہ پنجاب کے مینڈیٹ پر چلی گئیں، کے پی کے کے مینڈیٹ پر چلی گئیں، سندھ والی وہاں چلی گئیں، اسی طرح آزاد کشمیر کی جو 4 یونیورسٹیاں یا 3 یونیورسٹیاں تھیں یہ آزاد کشمیر کے مینڈیٹ پر آ گئیں۔ لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ نے 2018 سے لے کر اب تک 1 روپے کی اضافی گرانٹ سوائے اس 40 کروڑ روپے کے جو کہ یونیورسٹی نے بہت محنت کر کے حاصل کیے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ بجٹ ایلوکیشن نہیں کی ہے یونیورسٹی کے لیے، جبکہ یہ تو 18ویں ترمیم کا پارٹ ہے اور ان کو دینا چاہیے۔ اب ہوا کیا، ایک بہت بڑا سانحہ یہ ہے کہ وفاق کی طرف سے جو فنڈ اس مد میں حکومت آزاد کشمیر کے پاس آتا ہے، وہ فنڈ بجائے جامعہ پر لگنے کے آپ نے اسی فنڈ کو اٹھا کر دیگر اضلاع میں آپ نے چھوٹی چھوٹی جامعات اور بنانا شروع کر دی ہیں۔ یہ تعداد 3 سے بڑھ کر آج 7 پر پہنچ گئی ہے، اور آپ کسی کے لیے اپنے فنڈ میں بجٹ الاٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ یہ تو ایک مسئلہ ہے نا جامعہ آزاد جموں و کشمیر۔ 10 سال کے بعد حق نواز آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں ہم نے 10 یونیورسٹیاں کھڑی کر کے اس طرح کے 10 مسائل اپنے لیے پیدا کر لیں گے۔ آج تو شاید قریب ہے معاملہ کہ سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد شاید یہ مزید اس درجہ گمبھیر ہو جائے کہ اسے سلجھانا آسان نہ ہو۔ بہت شکریہ مہتاب عالم صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر جامعہ جو ہے اس وقت مالی اعتبار سے خاص طور پر بہت زیادہ خسارے میں جا رہی ہے، اور گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ اس پر پارلیمان کا کام ہے توجہ دینا۔ جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ وہی ہے جو آج سے 45 سال یا 40 سال پہلے تھی، آج تک وہی رکھی گئی ہے، اور جو بجٹ وفاق سے ملتا ہے اس کے بدلے دیگر جامعات بنائی جاتی ہیں۔ ہر وارڈ کی سطح پر ایک یونیورسٹی بنانے کی سوچ جو ہے وہ اس سوسائٹی میں در آئی ہے، جبکہ جامعہ جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ تمام جو اضلاع ہیں ان کے لوگ ایک جگہ آئیں، بیٹھیں، ان کا ذہنی ایکسپوئر بڑھے۔ تو آزاد کشمیر گورنمنٹ سے یہ درخواست بھی ہے اور ان کو چاہیے بھی کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ دیں۔ اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔